بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج بھی ہم اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ اس کو صفا اور مروہ کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مختلف پانیوں سے گارہ بنائیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب گارہ فرشتوں نے بنا لیا تو اس پر 40 دن بارش ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 39 دن غم اور تکلیف کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے ہمارے مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ انسان پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آتی ہیں اور خوشی کے لمحات کم میسر ہوتے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ چونکہ 40 دنوں میں 39 دن غم کی بارش ہوئی تھی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی تھی، اس لیے مصیبتیں زیادہ آتی ہے اور خوشی کے لمحات کم میسر ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے مفسرین اکرام نے لکھا کہ مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے جسم، شکل و صورت کو، قالب کو تیار فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو دیکھنے کا حکم فرمایا۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو اس کی خوبصورتی، بناوٹ اور شکل و صورت، قالب کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرنے لگے۔ ابلیس جو شیطان ہے، اس کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی۔ وہ ابلیس شیطان بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ اس کے ارد گرد پھر کر ابلیس بولا، اے فرشتو، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی ایک جسم ہے۔ محترم سامعین، تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اس میں تو جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے، خالی یہ قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا کہ ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح کو حکم دیا کہ جسم میں داخل ہو جاؤ، تو جب روح داخل ہونے لگی تو جسم کو تنگ و تاریک اور اندھیرا پا کر روح اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ تب اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قالب اور جسم کے اندر داخل فرمایا، اور اس کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور زمان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا۔ پھر مفسرین نے لکھا کہ آہستہ آہستہ روح پورے جسم میں داخل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ابو محمد
یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ ایک کنیت آدم علیہ السلام کی ایک اور ہے کہ ابو البشر، ابو البشر بھی آدم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ محترم سامعین، علماء نے یہاں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے کچھ مٹی بچ گئی تھی، کچھ مٹی باقی رہ گئی، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا درخت پیدا فرمایا اور اس سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کھجور کا درخت یہ آدم علیہ السلام کی بہن اور یہ ہماری پھوپھی ٹھہرا۔ اس کے بعد کچھ مٹی اور باقی رہ گئی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت وسیع عریض زمین پیدا فرمائی کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے مقابل میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک حلقہ۔ اسی کو ارض حقیقی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی اس کا آپ ترجمہ سنیں، اور اس کے بعد کے آگے کے معاملات کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر سب چیزوں کو ملائکہ پر پیش فرمایا اور فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ محترم سامعین، یہاں علماء نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم جیسے مفسرین کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالوں کے نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے۔ بعض مفسرین کا اس آیت میں یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ناظرین، ایک قول کے مطابق تمام زبانیں سکھا دی گئی، تمام فرشتوں کے نام سکھا دیے گئے، تمام ستاروں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتا دیے۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہ لکھا ہے کہ ہر چیز کے نام ہر زبان میں بتا دیے گئے آدم علیہ السلام کو۔ مثال کے طور پر پانی ہے، اس کو اردو میں پانی بولا جاتا ہے، عربی میں ماء بولا جاتا ہے، فارسی میں آب بولا جاتا ہے، ہندی میں جل بولا جاتا ہے، انگلش میں واٹر بولا جاتا ہے، یعنی اسی طرح کی جتنی بھی زبانیں ہیں ہر ایک زبان میں ہر ایک چیز کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیے۔ محترم سامعین، علماء نے یہ لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم دے دیا گیا، ہر چیز کے نام ہر زبان میں سکھا دیے گئے، تو پھر اندازہ لگاؤ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا، ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ محترم سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا
الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا اے رب کریم تیری پاکی، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اتنا جتنا کہ تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے آدم یہ فرشتے نہیں بتا سکتے، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو ان کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتو کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اس کو کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔